السلام علیکم استاذہ. اچھا ہمارے ہاں پاکستان میں بیسیکلی کلچر ایسا ہے کہ اسٹارٹ سے ہی بچے کی تربیت میں ڈالا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے, کوئی بھی کام ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے. کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ کام کرو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نہیں سکھایا گیا. اسٹارٹ سے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اور وہی جہنم اور جنت, ہمیشہ جہنم کے ڈر سے ہی ہمارے میکسیمم عمل ہوتے ہیں اس سے بچنے کے. کبھی بھی جنت میں جانے کی, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے کبھی ہمارا کوئی عمل اس طرح سے پیور ہوا ہی نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو بیسیکلی ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں, اگر ہم ڈر کے چل رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں, یا ہم واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے, اللہ تعالیٰ کے محبت کے لیے وہ سب کر رہے ہیں. پہلی بات جو ہم نے کہی نا کہ ہماری سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ سے خوف دلایا جاتا ہے اور خوف زدہ کر کے کام کروایا جاتا ہے. ٹیررزم ہے نا, چھوٹے پیمانے پہ بھی بڑے پیمانے پہ بھی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے بھی ایک راستہ ایسا اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو دراصل وہ بھی علم کی بنا پر نہیں, ورنہ خوف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف رکھنا بھی عبادت ہے, لیکن یہ وہ خوف نہیں ہے جو مطلوب ہے. دیکھیں ایک خوف ہے جو محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کیا جس سے ہم محبت رکھتے ہیں اس سے خوف نہیں کھاتے, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں سکھائی جاتی, خوف دلایا جاتا ہے, اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے اس علم کو سیکھا ہی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اہل خاندان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو برکت دے, سوسائٹی کے افراد کو بہت برکت دے, لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا اسکول اللہ کی محبت سکھاتا ہے, آپ کی یونیورسٹیاں سکھاتی ہیں, آپ کے خاندان سکھاتے ہیں, معاشرے کے افراد سکھاتے ہیں. آپ اگر ارد گرد اپنے جائزہ لینا چاہیں کون ہے جو اللہ کی محبت سکھاتا ہے, تو آپ کو فیل ہوگا یہ تو مسنگ ہے, پوری سوسائٹی میں مسنگ ہے. دیٹس وائی, یعنی یہ ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے بھی کہ نہیں. اب آپ جاننا چاہتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے, یہ جاننا چاہتی ہیں. اللہ سے محبت کے پیمانے ہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا, اس کی پسند ناپسند کو میٹر کرتے ہیں, اس کے ناپسندیدہ کام ہم کرنا نہیں چاہتے. ایک ماں اپنے بچے سے محبت رکھتی ہے تو اس کے لیے وہ ایسا کھانا نہیں بنانا چاہتی جو اس کو پسند ہی نہ آئے. وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے وہ بناؤں جو انہیں پسند آ جائے. بے شک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ چیزیں نہیں پسند آتی جو ان کے لیے ان کی صحت کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں شوہر بیوی کی محبت ہے نا, اگر دونوں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ناپسندیدہ کام نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح سے یعنی جہاں کہیں بھی محبت ہوتی ہے نا, دو لوگوں کے درمیان جہاں کہیں محبت ہے, وہ محبت کا تقاضا ہے کہ پھر پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے. تو آپ کتنی محبت کرتے ہیں, اللہ کی پسند کے کتنے کام کرتے ہیں, یہاں سے پتہ چلے. اللہ کی ناپسند کے کتنے کام کرتے ہیں, یہاں سے پتہ چلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کتنے کام کرتے ہیں, اپنے دل کی خوشی کے لیے, دوسروں کی خوشی کے لیے کتنے کام کرتے ہیں. یہ پیمانے ہیں نا, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ترجیح پہ پہلے نمبر پر کون ہے, آپ کس کا. جب بھی کوئی مشقت آئے, مصیبت, پریشانی, اچھا آپ جب بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہائے امی. نارملی لوگوں کے ذہن سے, زبانوں سے یہ نکلتا ہے امی. ماں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے جس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ہائے امی نہیں کہہ سکتے. ماں سے محبت کو ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو نہیں چاہتے, لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ جیسے خوشی میں نارملی خوشیاں انسان اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے. خوشی میں کتنے کم لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں, ہمارے کسی شاعر نے کہا, مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں, کہ جب اضطرابی حالت آتی تب اللہ بھول جاتا ہے, جب خوشی آئے تب اللہ بھول جاتا ہے, جب کوئی مصیبت آئے تب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. کہ مصیبت میں یاد رکھتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں رکھتے. تو یہ پیمانے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا انویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسے ایک ماں انویسٹ کرتی ہے ٹائم اپنے بچے پہ, وقت لگاتی ہے, اپنی صلاحیتیں لگاتی ہے, اس کو سکھاتی ہے, اس کو لینگویج نہیں سکھاتی, اس کو کپڑے پہننا نہیں سکھاتی, کھانا کھانا نہیں سکھاتی, اس کو جتنا اس کے پاس علم ہے وہ علم نہیں دیتی. اور اسی طرح جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ محبت بھی سکھاتی ہے, تربیت بھی کرتی ہے, لیکن بہت کم مائیں. تو ماں کا کتنا وقت, کتنی صلاحیتیں لگتی ہیں, پھر کتنا مال لگتا ہے بچے پہ, کہ بچوں سے اولاد سے محبت ہے تو اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی خاطر تو انسان سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو آپ پہچاننا چاہتے ہیں, یہاں سے پہچانے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر, یہ آپ جا کے سوچئے گا, یہ وقتی جواب نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا کر سکتی ہوں, کیا کچھ اپنا سکتی ہوں, کیا کچھ چھوڑ سکتی ہوں. یہ میرا لائف اسٹائل, میری زندگی ہے. اس زندگی میں کتنے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہوں, کتنے کام ہیں جو اپنے لیے کرتی ہوں, کتنے کام ہیں جو ماں باپ کے لیے یا سوسائٹی کے لیے کرتی ہوں. آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا ریلیشن کیسا ہے. تو ریلیشن شپ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے پیرامیٹرز ہیں, اسی طرح سے
یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بھی پیرامیٹرز ہیں. آگے دیکھیے کہ عید آتی ہے نا تو لوگ عید پہ اکٹھے عید منانا چاہتے ہیں. تو نارملی خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا دن جو ہے وہ تو ان لاس میں اور دوسرے دن امی کے گھر میں. تو جہاں پہلے دن کوئی بہو اپنے گھر سے نکل کے امی کے گھر جانا چاہے تو سارے اہل خاندان کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ یعنی لوگ اچھا نہیں فیل کرتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے خوشی کا موقع تھا, اب یہ خاندان ہے, یہ فیملی ہے, یہاں سے نکل کے کوئی کہیں اور چلا جائے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے محبت کی وجہ سے. اور یہ پیمانے ہیں جہاں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کس کا تعلق کہاں زیادہ مضبوط ہے. تو اسی طرح سے اللہ سے محبت کے پیمانے, ان پیمانوں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے. جی